سود کے حوالے سے جیسا آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ایک بہت زبردست قسم کا سیمینار ہوا ہے، جس میں ماہرین معیشت بھی تھے، اس میں ماہرین علوم دینی یا علماء کرام بھی تھے، اس میں سب سے بڑی بات پھر اس میں وزیر خزانہ بھی تھے۔ تو وہاں پر ایک اتفاق رائے پایا گیا کہ ملک میں جو بینکاری کا سودی نظام ہے اس کو کسی طرح اسلامی طریقے میں ڈھالا جائے۔ تو اس حوالے سے کچھ وہاں پر اتفاق رائے پایا گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا مطلب اب ایک پیش رفت تو ہوئی ہے، لیکن کیا وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی، یا پھر جو دوسرے معاملات ہیں ڈیلے ہو جاتے ہیں یا درمیان میں رک جاتے ہیں، اسی طرح یہ معاملہ بھی چلتا رہے گا؟ دیکھیں، جب شرعی عدالت کا سپریم کورٹ جو شرعی ہماری ہیں اس کا جب فیصلہ آیا سود کے اس کے خلاف کہ ہم نے بینکاری سسٹم کو 2025 تک بالکل کلیئر کرنا ہے اور اس سے پہلے ہم نے اقدامات کرنے ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے لیے جو کاوش ہوتی ہے نا کسی کام کے لیے، اب آگے اس کا انجام کیا ہوگا اس سے پہلے ہی نظر آ جاتا ہے کہ کاوش کس سنجیدگی سے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو جب یہ فیصلہ اس کے بعد دیکھیں اس کے وہ ہوا تھا کہ کچھ بینک اور حکومتی انہوں نے اس کے خلاف اپیل دائر کی سپریم کورٹ کے اندر۔ تو یہ بات مطلب ایک مذہبی حلقے کے لیے اور عوامی اس کے اندر بڑا پھر پریشر بلڈ ہوا۔ تو حکومت نے ایک اپنی اتحادی اس کی وجہ سے، جن کا بڑا وزن ہے سیاست میں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت نے جب حکومت کے ساتھ اس پر مولانا صاحب کے صاحبزادہ نے ابھی یہ بات کی ہے ملتان کے اندر کہ اگر ہم نے حکومت کو یہ ایک وارننگ کی تھی کہ اگر آپ اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ہم حکومت چھوڑنے کو بالکل مطلب وہ ہیں، اس کے ہم دیر نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے آج ملتان کے اندر جی پی آفس کی وہ تھی رونمائی تقریب تھی ایوارڈ وغیرہ کی، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئر میسج دیا حکومت کو۔ تو بہرحال مطلب اس سے سمجھ آتی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو لیا گیا۔ اب جب یہ سیمینار ہوا ہے تو یہ فوراً بھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا مفتی اسد محمود صاحب کے حوالے سے، تو سیمینار میں بھی مولانا نے یہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں خود وزیر اعظم سے ملا اور وزیر اعظم کو میں نے یہ بات کلیئر کی کہ اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وزیر اعظم نے وزیر خزانہ صاحب کو یہ آرڈر دیا، انہوں نے پھر اسٹیٹ بینک کی جو اپیلیں شریعہ بینچ میں گئی ہوئی تھی ان کو واپس لینے کا فیصلہ کیا، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا نا اس کے فوری بعد وہ مبارکباد دینے کے لیے مولانا کے گھر پہ تشریف لائے۔ وزیر خزانہ صاحب، تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اور پھر اس میں مطلب یہ کہ جو سیمینار ہوا یہ میرے خیال میں پھر اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے اب جو سیمینار ہوا ہے نا جس کی میں عرض کر رہا تھا کہ سنجیدگی کس طرح کی، وہ ایف پی سی سی آئی کا پلیٹ فارم ہے۔ ہاں جی، اور اس کے اندر جو لوگ شریک ہوئے ہیں وہ اپنے حلقے کے مطلب اپنے فکر کے یا اپنی تحریک کے سارے نمایاں لوگ ہیں۔ ہاں جی، تو ان سب نے ایک بات پر ختم نبوت کے بعد میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کا ایک یکجائی نظر آئی کہ جس پر ملا مسٹر ایک پیج پر ہمیں نظر آئے، اور اس میں حکومت اور علماء۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر سے کہ جس طرح کی گفتگو ہماری فینانس منسٹری نے کی ہے، جس طرح فینانس منسٹری نے مطلب یہ وعدہ وعید کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے پہلے مطلب وہ اپیلیں واپس کرانے میں رول ادا کیا، پھر علماء نے جس انداز میں مطلب اس کو، اب دوہری ذمہ داری میرے خیال میں نا اب اس پہ اسلامک بینکاری پر اور علماء پر آئی ہے۔ ہاں جی، کہ اب علماء نے باقاعدہ ایک شرعی ماڈل دینا ہے اور وہ قابل قبول ہو، جہاں آپ کی معیشت 100% سود کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، آپ کے بیرونی تجارت سے لے کر گھر کے معاملات تک جب آپ کے سود کے اندر ہیں، تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک انتہائی قابل عمل منصوبہ چاہیے۔ اب اس کے لیے نا وہاں بات جو سامنے آئی ہے تو وہاں مفتی صاحب سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو برانچز اسلامک برانچز چل رہی ہیں تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں ہمیں فل فلیج چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ فل فلیج کا آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ یہی سسٹم قطر میں چل رہا ہے پہلے سے، یعنی وہاں پر فل فلیج اسلامک بینکاری سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کسی نے سوال کیا کہ یہ آئی ایم ایف مثلا مفتی اسماعیل صاحب کا ایک انٹرویو تھا ایک ویب چینل کو،
تو ادھر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں جو پریشانی آ رہی تھی نا، وہ ایک ملک ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ امداد دی ہوئی ہے، تو اس کو کچھ تحفظات ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ بینکاری، بھئی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لون بیس بینکاری ہے جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سسٹم مطلب بزنس کے حوالے سے بینکاری میں اور اسی طرح ایسٹس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ٹوٹل اسلامک بینکاری ہو سکتے اور اس پر IMF اور ورلڈ بینک بھی راضی ہیں، وہ بھی تیار ہیں۔ تو ابھی ظاہر ہے کہ کچھ مشکلات ہیں، مرحلہ وار اس مشکلات کی آپ کو طرف بہت زیادہ ہونی ہیں اس ہاں میں۔ جی، یہ ایک تو چیز آپ کی انٹرنیشنلی مطلب جو فارن ڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے، دوسرا آپ کی جو انٹرنل سسٹم ہے وہ 70 سال سے ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، تو اس کو آزاد کرانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کو ایک انتہائی قابل قبول منصوبہ دینا ہوگا۔ فرض کرو اگر ہم قطر کی یا کسی اور کنٹری کی مثال دیتے ہیں، یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اور ان کے حالات معاشی ہاں جی، وہ کس نوعیت کے ہیں۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ اب ذمہ داری دونوں حلقوں پر ہے۔ علماء کی کمیٹی جو بنے گی، جو علماء اس کو تکنیکی طور پر اس چیز کو جانتے ہیں، وہ اس کا قابل حل عمل دیں گے، اور حکومت کا پھر کام ہے کہ اس منصوبے کو شروع کرنا۔ ہاں جی، ہمیں امید ہے انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ جس طرح یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو آگے بھی ہوتے رہیں گے۔